میرے غوث پاک کا ایک دعویٰ بھی ہے، لولا لجام الشریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدی کالقواریر ما یرا ما فی باطنکم وظواہرکم۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو، لوگوں جو گھروں سے کھا کے آتے ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں، جو چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں۔ تم میرے سامنے آتے ہو، تمہاری حیثیت اس بوتل کی سی ہوتی ہے جو شیشے کی بوتل ہو، جو اندر ہوتے باہر سے نظر آتا ہے۔ میرے سامنے آنے والوں، عبد القادر جیلانی کی نگاہیں تمہارے باطن کو ظاہر کی طرح دیکھتی ہے اور ظاہر کو باطن۔ کم آن، کویسچن تو یہ ہے کہ یہ دعوے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ ہی دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ پلیز، کیا یہ وہی سبق نہیں ہے کہ جو بڑے مرزے سے لے کے چھوٹے مرزے تک اور چھوٹے مرزے سے لے کر دائیں بائیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ ہی ہے کہ جو یہ بتا سکتے اللہ کہ تم ظالم لوگ ہو، تمہارا دعویٰ باطل ہے کہ ان چیزوں کو صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ کہنا کہ صرف اللہ بتاتا ہے ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کسی پہ کرم کر دینا، اللہ اس کو ایسی نظر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ جو یہ ابھی دعویٰ ہوا نا وہ اس سے آگے کے دعوے کرتا ہے۔ مثلا قرآن مجید کے اندر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ خطاب کرتے ہیں اپنے لوگوں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، او لوگو، میں اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی کیا ہے، میرا معجزہ کیا ہے؟ سنو، اخلق لکم من الطین، میں مٹی کے گروندے بناتا ہوں، مٹی کے پرندے بناتا ہوں، کہایت طیر پرندوں کی صورتیں بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا ہے، اڑنے لگ جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں اندھے کو بینا کرتا ہوں، والابرص، برس کے مریض کو میں شفا دیتا ہوں، اور ہادی یہ ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے اذن سے مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ جواب جو ان مولویوں کے لیے جو روزانہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکھی کا پر اڑا کے لے جائے، اللہ کے سوا نہ کوئی مکھی بنا سکتا ہے، اگر کوئی مکھی کسی کی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو وہ چھوڑا نہیں سکتا، مکھی کا پر بنا نہیں سکتا۔ بتاؤ، یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے نبیوں اور ولیوں پہ فٹ نہیں کرتے؟ حالانکہ یہ آیتیں تو پتھر کے بتوں کے لیے قرآن میں آئی ہوئی ہیں۔ کے اندر آیت ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے، وہ صرف دکھاتے تھے مردوں کو زندہ کر کے، وہ حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے، پھر وہ اسی وقت مر جاتے تھے، چلتے پھرتے نہیں تھے۔ نا 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 انج نہیں سی ہوندا۔ مردے اچھا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں کرتا۔ دیکھو کیسی انالوجی بناتے ہیں، کیسی ٹھیک۔ یہ جناب وہ برات ڈوب گئی، انہوں نے اپنی برات ڈوب چڑی اللہ کے فضل نال، سب کہانی ہے جھوٹ، کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا۔ یہ معجزہ تو نبی علیہ السلام کے حق میں نہیں ہے۔ سورہ انبیاء پڑھیں، نام ہی انبیاء ہے، نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہو، 17واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ اگر یہ نبی ہے تو وہ معجزے کیوں نہیں ہمیں دکھاتا جو اگلے انبیاء کے یہ خود ہم سے بیان کرتا ہے۔ ہائے دسو، قرآن تو نفی کر رہا ہے اور کافروں کا اعتراض لے کے آ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں مردے زندہ کرتا، اس کے لیے آسمان سے بجلی کیوں نہیں نازل ہوتی ہماری قربانی کو کھا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 8 معجزات وہ کہتے تھے یہ کر کے دکھائے، آسمان پہ چڑھ کے بتائے، اشارہ کرے تو اس کے لیے باغ بن جائے۔ اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں ایک بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات اللہ کے پاس ہے۔ تسی کہہ دو شیخ عبد القادر جیلانی سب کچھ کر سکتے ہیں، سر کوئی پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے وہ معجزات جو اللہ اٹیچ کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا تھا تو ڈر کے بھاگے کیوں تھے اگر انہوں نے خود ہی بنایا تھا تو؟
جیسے بچہ پہلی دفعہ جب ماچس جلاتا ہے نا تو ڈرتا ہے نا, اس کے بعد وہ کئی بار جلاتا رہتا ہے, چیزوں بھی آگ لا چھڑتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے ایکسپیرینس میں چیز آ جاتی ہے. اگر حضرت موسیٰ نے خود عصا کو بنایا ہوتا اژدہا تو پہلی دفعہ ڈر کے نہ بھاگتے, پھر اللہ نے کہا نہیں ہاتھ لگا واپس آ جائے گا. اچھا, اس کے بعد پھینکتے تھے بن جاتا تھا. اور جب سمندری جھیل کے کنارے آئے مصر سے نکلتے ہوئے تو ساتھیوں نے کہا مروات تھا جے سرکار, پیچھے بھی موت, آگے سمندر وہ بھی موت. تو اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے کہ اب میں کیا کروں. تو ہم نے موسیٰ کو وہی کی کہ یہ عصا پانی پہ مار راستہ بن جائے گا. تو خود کو نہیں تھا مار لیا انہوں نے سر, ان کو یہی پتا تھا کہ یہ عصا صرف اژدہا بنتا ہے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور سر وہ کر بھی لیتے, ہونا کچھ نہیں تھا, اس لیے کہ اللہ کا امر نہیں تھا. یہ سوئچ آپ آن کریں اور کرنٹ نہ ہو بیچ میں, تو اسی جتنا مرضی سونا سوئچ لگا دو کچھ نہیں ہوئے گا. کرنٹ ڈیوائن سپارک تو اللہ کا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام چاہے جتنی بار مرضی سوٹا مار دے رستہ نہیں سی بننا جب تک اللہ نے اجازت نہیں دینی تھی. تو سر جب معجزات کا یہ حالت ہے, بابے کتھے تو سر کھنگ کے ایک بار کھنگ کے کہو کہ مرنے سے پہلے آپ مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور جب غور کر لے تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے نہ میں ہوں آبی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علم کتاب. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہیں. جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یأکلان الطعام, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, اور پھر ان کی طرف دیکھو کس طرح یہ الٹے پڑے جاتے ہیں. کیا تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا پوج رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں, اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے. یعنی اس میں واضح عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ بھی ہیں, اس اعتبار سے کہ اللہ کے مقابلے پہ لوگوں نے ان کو کھڑا کیا. لہذا یہ بھی ایک ڈھکوسلا جو تھا بعض فرقوں کا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں, وہ بھی ختم ہوا. نمبر 2, نہ صرف ان کی پرستش کی نفی کی بلکہ ساتھ یہ کہا کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. لہذا ان لوگوں کا بھی دروازہ بند ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم میں اور کرسچنز میں یہ فرق ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں, اس کی ماں کو پوجتے ہیں. ہم تو اولیاء اللہ اور انبیاء کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا نہ, آگے چل, آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ تیرے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. اور کتنی آپ سمجھ لیں, وہ ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب اس کے لیے ورڈ یوز کرتے تھے ننگی بات, یعنی بالکل کھلی ہوئی بات کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. بھائی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں اور وہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو سرکار بابے شاہی کوئی نہیں. بالکل قرآن کی ہر آیت سے یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں, عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو اگر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے سینٹرڈ کیا ہے تو صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ بالکل واضح ہو جائے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں, 5 اولو العزم پیغمبر قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں, سورۃ الاحزاب میں سورہ الشورى کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اجمعین, ان میں سے ایک ہیں. اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں, کسی کے نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں, تو سرکار پھر باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں.
اور پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ کے اندر اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ شیئا باب تشائی کوئی نہیں، یہ عربی سے لفظ آیا ہوا ہے، اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، یعنی سارے باب فارغ، تب بھی اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو پھر اسٹیبلش کیا۔ غصہ تھا کرسچنز پہ، سینٹرڈ کسے کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی آر نہیں ہے، یہ کائنات اس نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس کے پیغمبروں کو خدا مان لیا جائے۔ جب توحید سمجھائے گا اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے سمجھائے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب کو ہلاک کرتے، اچھا وصال شریف بھی نہیں فرمایا، وفات شریف بھی نہیں، ہلاک کا لفظ ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہے۔ یہ ہے سرکار رحمانی توحید، اور ایک ہے شیطانی توحید۔ شیطانی توحید یہ ہے کہ انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دو، خواہ ان کی تعلیمات نہ بھی ہو تب بھی ان کو کھڑا کر دو اللہ کے مقابلے پر۔ پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا پھر اس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ سمجھائے گا کہ عیسیٰ کو خدا مانے ہو، اگر اللہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو پھر اس لیول پہ اتر کے بات کو سمجھانا پڑتا ہے۔